ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عورتیں اعتکاف کہاں بیٹھیں؟ مسجد میں یا گھروں میں؟ نمبر 2، نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف کا کیا فرق ہے اور ان کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3، کیا اعتکاف 10 دن کا ہی کیا جا سکتا ہے یا 10 دن سے کم بھی کر سکتے ہیں؟ نمبر 4، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کے اندر اعتکاف کرنا یہ کیوں ضروری ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ان دنوں میں خواتین اور مردوں کی طرف سے اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں آپ ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے، خصوصاً وہ اسلامی بہنیں جو نیت کر رہی ہیں کہ ہم اعتکاف کریں گی اس سال، وہ اس ویڈیو کو توجہ سے سماعت کریں۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اسلام کے اندر جو اعتکاف کرنے کا مقصد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے جس میں عبادت کرنا، اس کو اس 10 دنوں میں تلاش کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ جب 20 دنوں کے بعد حضور نے اپنے خیمے سے سر باہر نکالا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے 20 دنوں میں تلاش کیا ہے مگر وہ مجھے نہیں ملی، آؤ مل کر ہم آخری ان 10 راتوں میں، اور خصوصاً وہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف بیٹھنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے وہ شب قدر کی حاضری ہے اور اس کی تلاش ہے، کہ اس کو تلاش کیا جائے، اس کو پا لیا جائے۔ اور اعتکاف کا مطلب چمٹ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے در رحمت سے، دامن کرم سے، اس کے فضل سے اپنے آپ کو چمٹا لینا اور دھرنا دے دینا۔ اور یہ دھرنا یہ پاکستان کی سیاست والا دھرنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور چمٹ جانا ہے۔ تو یہ ہے اس اعتکاف کا مطلب اور مقصد۔ دوسری بات، کیا اعتکاف کم بھی ہو سکتا ہے یا 10 دن کا ہی کریں گے؟ یہ بھی بڑا ضروری مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال کہ نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ تو ان دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا کہ جب آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کریں گے تو وہ آپ کا سنت اعتکاف شمار ہوگا۔ اگر آپ 10 دنوں سے کم بیٹھ رہے ہیں یا رمضان کے علاوہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ آپ کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا۔ یعنی سنت اعتکاف وہی ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں آخری 10 دن کیا جاتا ہے، یعنی 30 کا رمضان ہوگا تو وہ 10 دن ہوگا، اگر 29 کا ہوگا تو آپ 9 دن اعتکاف بیٹھیں گے۔ تو یہ سنت اعتکاف اور نفلی اعتکاف میں یہ فرق ہے۔ ہاں، چند دن بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ یعنی سوال یہ تھا کہ 10 دن سے کم بھی بیٹھ سکتے ہیں، بہنیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا۔ اچھا، اب آ جائیے وہ مسئلہ جو کہ اختلافی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح بات اور کھول کے بات عرض کر دوں تاکہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ رمضان شریف میں یہ جو اعتکاف ہے یہ کہاں بیٹھنا چاہیے؟ یعنی عورتیں، خواتین گھروں میں بیٹھیں یا مسجدوں میں بیٹھیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں وہ مسجد میں بیٹھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اعتکاف عورتوں کا مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، یہ ٹھیک ہے، اعتکاف ہو جائے گا، لیکن احناف اور پاکستان میں جو فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے، اور چونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی ہی چلتی ہے، تو احناف کے نزدیک عورتوں کا اعتکاف مسجد میں بھی ہوگا، لیکن بہتر، افضل اور احتیاط اس میں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں۔ جو گھر میں مسجد بیت بنائی ہوتی ہے خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے، تو اسی جگہ کو وہ اعتکاف کی جگہ مختص کر لیں اور وہاں پہ اعتکاف بیٹھیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو خصوصاً اسلامی بہنوں سے گزارش ہے، مردوں سے بھی، کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیے کہ جب حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عورتوں کو نماز کے لیے ترغیب دلائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کی وہ نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے جو گھر میں ادا کی جائے، اور گھر کے صحن میں جو ادا کی جائے گی نماز، اس سے بہتر وہ نماز ہے جو کمرے میں ادا کی جائے، اور کمرے کی نماز سے وہ نماز اس سے بھی بہتر اور افضل ہے جو پچھلے کمرے میں ادا کی جائے گی۔ یعنی جتنا چھپ کر عورت عبادت کرے گی، ریاضت کرے گی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گی، اتنا ہی اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ترغیب کے لیے اور نماز کی فضیلت میں عورتوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا کہ اب عورتوں کا ایک فتنہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے، ظاہری سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب موجود تھے، حیات تھے ظاہری طور پر، تو آپ کی تربیت اور نگاہ نبوت کا فیض تھا کہ لوگ آپ کی نگاہ سے بھی تربیت پاتے تھے اور آپ کی نظر نبوت سے ڈرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرما جانے کے بعد ظاہری سی بات ہے تھوڑی تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی، تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب عورتوں کا فتنہ یہ سر نہ اٹھائے، تو آپ نے عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع کر دیا، اور اس پر پھر سپورٹ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول مبارک ہے، وہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت عمر نے مسجدوں سے عورتوں کی حاضری جو ہے وہ ختم کر دی ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی اسی طرح مسجد کی حاضری میں عورتوں کو منع کر دیتے، کیونکہ عورتیں ایک فتنے کا سبب بن رہی ہیں، یعنی آزمائش بن رہی ہیں، تو اس لیے عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ گھر میں ٹھہریں اور گھر میں ہی نمازیں ادا کریں۔ تو احناف کے نزدیک آپ دیکھ لیں اہل سنت کی مساجد میں عورتوں کی حاضری مسجدوں میں کم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی اہم ضروری بات وہ یہ ہے کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ جو عورتیں مسجدوں میں نمازیں ادا کرتی ہیں، اعتکاف کرتی ہیں یا عیدین یا جمعہ ادا کرتی ہیں، ان کی نمازیں جمعہ یا اعتکاف نہیں ہوتا، ہم یہ بالکل نہیں کہتے ہوتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ عورتوں کو گھر میں جو مسجد بیت بنی ہوتی ہے وہاں پہ بٹھائیں اور اعتکاف کی جو پابندی ہیں ان سے کروائیں، تو انشاءاللہ وہ اعتکاف آپ کا قبول ہوگا، سنت اعتکاف آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اعتکاف ضروری کیوں ہے، اعتکاف نفلی اور سنت کیا ہے، اور اعتکاف 10 دن سے کم بیٹھیں گے تو کیا حکم ہے، اور مسجدوں میں عورتوں کو اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر گھر میں اعتکاف کرنا ہے، اور اہل سنت و جماعت حنفیوں کے نزدیک مسجدوں میں نہیں، عورتیں گھروں میں ہی بیٹھتی ہیں اور کثیر تعداد میں بیٹھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور مرد جو حضرات اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان شریف اور اعتکاف کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔